الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے محبت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی لائق صد احترام محترم و معظم بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھ کے جمع ہو کے مسجد میں پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری عبادات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حاضرین محترم، جس طرح آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج وہ پیارا مہینہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ پیارا مہینہ
جو ہمارے لیے سرور اور مسرت کا باعث ہے، وہ پیارا مہینہ کہ جو کئی مہینوں کا سردار ہے، اس مہینے کی آج 11 تاریخ ہے، دن 11ویں کا ہے اور رات 12ویں کی آ رہی ہے۔ دن 11ویں کا ہے اور رات 12ویں کی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ 11ویں والے بھی ہم ہیں، 12ویں والے بھی ہم ہیں۔ 11ویں والے بھی ہم ہیں، 12ویں والے بھی ہم ہیں۔ دن 11ویں کا بھی بڑا اہم ہے اور دن 12ویں کا تو ہے ہی اہم۔ 12ویں کا دن تو ہے ہی اہم۔ حاضرین محترم، آپ اگر اپنے بیٹے کی شادی رکھیں تو بڑا سوچ سمجھ کے دن رکھتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے ٹائم رکھتے ہیں۔ آپ اگر اپنے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب رکھیں تو بڑا سوچ سمجھ کے حساب کتاب لگا کے رکھتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے منایا جاتا ہے، اس دن کو بڑا سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا دنیا میں آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضور کا دنیا میں آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضور کا دنیا میں آنا بہت بڑی بات تھی۔ حضور کا دنیا میں آنا بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے اللہ نے محبوب کو بھیجنے سے پہلے دنیا میں انتظامات فرمائے، دنیا میں انتظامات فرمائے۔ بلکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا بعد میں ہے، دنیا کو آباد کیا بعد میں ہے، محبوب کے آنے کے انتظامات اس سے بھی پہلے فرما دیے ہیں۔ اور اس بات کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ محبوب جب دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، آدم پاک اور بی بی حوا کو دنیا میں ابھی نہیں بھیجا، انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے، عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ میلاد منعقد فرمایا۔ کیا منعقد کیا؟ جلسہ میلاد منعقد کیا۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، آمد۔ تو جلسہ میلاد اس جلسے کو کہتے ہیں جس میں حضور کے آنے کی باتیں کی جائیں، جس میں حضور کی ولادت کی، حضور کی آمد کی باتیں کی جائیں۔ تو اللہ پاک نے جلسہ میلاد منعقد فرمایا۔ جلسے کے جو حاضرین اور سامعین تھے وہ اللہ کے نبی تھے، 1,24,000 انبیاء کا مجمع تھا، اور جلسے میں خطاب فرمانے والی رب العالمین کی ذات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا، ان سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں کی جماعت میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں رسالت بھی دوں گا، تمہیں معجزات بھی دوں گا، تمہیں کمالات بھی دوں گا، تمہیں ہر چیز عطا کروں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا، تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے نبیو پہلے آدم علیہ السلام آئیں گے، پھر شیس علیہ السلام آئیں گے، پھر نوح علیہ السلام آئیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، 1,24,000 موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک جب آ جائیں گے سارے نبی اپنی اپنی مدت پوری کر کے واپس آ جاؤ گے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے نبی اپنا اپنا وقت پورا کر کے واپس آ جاؤ گے۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، دیر کے لیے آتا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
پھر تمہارے بعد مکہ کے عظیم جگہ میں، مکہ کے عظیم شہر میں، مکہ کی مقدس زمین پہ، عبد المطلب کے خاندان میں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، پیر کے دن میں، صبح صادق کے وقت میں، ربیع الاول کے مہینے میں ایک محبوب آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا۔ لفظ رسول نکرہ ہے، اور نکرے پہ جو تنوین آتی ہے وہ عظمت کی ہوتی ہے۔ ثم جاءکم رسول، یعنی تمہارے بعد جو رسول آئے گا وہ عام رسول نہیں ہوگا، وہ تم سب کا سردار ہوگا، وہ سید الانبیاء ہوگا، وہ امام الانبیاء ہوگا، وہ ختم المرسلین ہوگا، وہ ہوگا کہ رسولوں میں رسول ایسا، رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اگر ان کا مقام رسولوں میں دیکھو گے تو وہ ختم المرسلین ہے، اور ان کا مقام اگر حسینوں میں دیکھو گے تو وہ محبوب خدا ہے۔ خدا کا محبوب ہونا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی، خوش نصیب ہے میں اور آپ، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو محبوب خدا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم جو ہے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا اور خدا کا محبوب ایک ہی ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا۔ یہ جلسہ عالم ارواح میں منعقد ہو رہا ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے کہ اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تم سب کے رسول ہونے کی تصدیق کرے گا۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، مجھے جواب دیں، ہم آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نوح علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں نہیں مانتے؟ 1,24,000 کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کس کے کہنے میں مانتے ہیں؟ حضور آئے، حضور نے آ کے بتایا کہ اے میری امت، آدم اللہ کا سچا نبی ہے، ہم نے کہا ہم نہیں مان لائے۔ ابراہیم اللہ کے سچے رسول ہیں، موسیٰ عیسیٰ پاک اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ایمان لائے۔ تو فرمایا اے انبیاء کی جماعت، اس رسول کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ مصدق لما معکم، وہ رسول تم سب کی تصدیق فرمائے گا۔ اب یہ تو ہو گئی اس رسول کی خوبیاں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اب اللہ نے یہ میلاد کا جلسہ کیوں منعقد کیا؟ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو کیوں اکٹھا کیا؟ اللہ اپنے محبوب کے لیے ان نبیوں کی روحوں سے وعدہ لینا چاہتا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ نے فرمایا اے ارواح انبیاء، تم نے اس رسول کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس رسول کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ جس بات کا حکم دے اس کا پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اللہ جب نبیوں کو حکم دے، نبیوں کو حکم دے، کوئی نافرمانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود معاملہ بڑا اہم تھا تو اللہ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اے جماعت انبیاء، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر تم مجھے بھاری وعدہ دیتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی اکٹھے ہو کے بولے ہم اقرار کرتے ہیں، سارے نبی اکٹھے ہو کے بولے
हम इकरार करते हैं, हम उस रसूल को मानते हैं, हम उस रसूल पर ईमान रखते हैं। इसलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मैं कयामत का मंजर खींचते हुए फरमाया, आला हज़रत ने कहा कयामत का दिन होगा, एक तरफ अंबिया की जमात होगी, एक तरफ मैं मौजूद होगा। मैं अंबिया की खिदमत में जाऊंगा, अंबिया से अर्ज करूंगा, अंबिया से कहूं, अंबिया से अर्ज करूंगा, मैं कहूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं मैं कहूंगा उनसे, क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, बादशाह हो, अय अल्लाह के नबी, अय हमारे सर के ताजो, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? मेरा और आपका नबी एक है? तो वो अंबिया क्या जवाब देंगे? अंबिया फरमाएंगे जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका सबका हमारा तुम्हारा नबी, इन सबका नबी एक ही है। तो अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते अंबिया के जलसे में अल्लाह नबियों से फरमाएगा अकररतुम अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। नबी अर्ज करेंगे या अल्लाह हम इकरार करते हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह हो जाओ इस वादे पर, मैं भी तुम्हारा गवाह हूं। तो हाज़रीन मोहतरम, अर्ज करने का मकसद यह है कि अल्लाह पाक ने महबूब को भेजने से पहले आलम अरवा में अंबिया से वादा लिया, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम पाक के जिस्म को बनाने के बाद अल्लाह पाक ने उनकी पेशानी में रसूलुल्लाह के नूर को रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर का नूर चमकता था। आदम अलैहिस्सलाम इधर जाते फरिश्ते सामने आ जाते, इधर जाते फरिश्ते सामने आ जाते। जिस तरह आदम पाक जा रहे हैं फरिश्ते सामने आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन, मामला क्या है, ये फरिश्ते हर वक्त मेरे सामने क्यों आते हैं? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ऐ आदम, तुम्हारी पेशानी में आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा का नूर जो रखा है, ये फरिश्ते उस नूर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये फरिश्ते उस नूर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। आदम पाक ने अर्ज़ की मौला मैं भी तो ज़ियारत कर लूं, मुझे भी ये सआदत अता फरमा, मैं भी ज़ियारत करूं। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ आदम, अपने अंगूठे के नाखनों को अपने साथ मिलाओ। एक दूसरे के साथ मिलाया। हुजूर का नूर आदम अलैहिस्सलाम को अंगूठों के नाखनों में नजर आया। आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में आकर रसूलुल्लाह के नूर को चूम के आंखों से लगाया। हुजूर के नूर को चूम के आंखों से लगाया। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में रहे हुजूर के नूर पर दरूद व सलाम पढ़ते रहे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त जब करीब आया, आपने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया ऐ शीश, ये नूर मोहम्मदी अन करीब मेरी पुश्त से तुम्हारी पुश्त में मुंतकिल हो जाएगा। और ये वो पाकीज़ा नूर है जो पाकीज़ा पुश्तों में चलता रहेगा और आखिरी वक्त में अपने वक्त में जाकर ज़हूर होगा। ऐ शीश, ये जो पाकीज़ा नूर है इसका एहतराम भी करना, इस पर हमेशा दरूद सलाम भी भेजना, क्योंकि मेरी तौबा भी जो कबूल हुई थी इसी नूर के सदके से हुई थी। इसलिए हमेशा इसके साथ वफादारी करना। और याद रखो, हर नबी ने अपने अपने दौर में, हर नबी ने अपने अपने दौर में हुजूर के चर्चे किए हैं, हुजूर की बातें की हैं। यहां तक कि आज अगर कोई आपका घर बनाए, आपकी दुकान पे काम करे, आपका घर बनाए, तो वो क्या करता है? मजदूरी तलब करता है कि मुझे मजदूरी दो।
اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ میرے گھر کو بناؤ، اللہ کا بیت بناؤ، بیت اللہ بناؤ، آدم علیہ السلام کے وقت میں جو بیت اللہ بنا تھا نوح پاک کے طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جب دوبارہ بنایا، جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اب جب گھر بن گیا نا، بیت اللہ شریف جب بن گیا تو حاضرین محترم پھر جب مزدوری مانگنے کا وقت آیا، مزدوری لینے کا جب وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مزدوری مانگی؟ اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کیا، دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ بیت اللہ بنانا ہمارا کام تھا، اب اس کو آباد کرنے والے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے آنے کی دعائیں کی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں لیکن میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنی امت کو اکٹھا کیا، تبلیغ کی، اللہ کا دین ان تک پہنچایا، اور پھر فرمایا کہ اے میری امت، ایک اہم ترین پیغام جو میں تم سب میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد دنیا میں آئے گا۔ آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے، زمین میں ان کا نام محمد ہے۔ آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے اور زمین میں ان کا نام محمد ہے۔ آسمانوں میں بھی وہ اللہ کا پیارا ہے، زمین میں بھی وہ اللہ کا پیارا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہ اللہ کا پیارا ہے، زمین میں بھی وہ اللہ کا پیارا ہے۔ ذرا غور فرمائیں حاضرین محترم، آسمانوں میں حضور کا نام کیا ہے؟ بولیے زور سے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آسمانوں میں حضور کا نام کیا ہے؟ احمد، اور زمین میں حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ احمد نام بھی بڑا پیارا، محمد نام بھی بڑا پیارا۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کے نام ایکٹروں کے نام پہ رکھتے ہیں، اداکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں، ڈراموں میں فلموں میں جو نام دیکھتے ہیں وہی رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ ہندوؤں والا نام ہے، مسلمانوں والا نام ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہمارے سب سے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پہ رکھیں، احمد نام رکھیں، محمد نام رکھیں، اور یاد رکھیں یہ نام اتنے پیارے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا نا لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک جلال میں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا اے وہ لوگوں جن کے نام حضور کے نام پر ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، جن کے نام حضور کے نام پر ہے، محمد مصطفیٰ کے نام پر ہے، وہ ایک طرف ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، اب محشر کے میدان والے پریشان ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آخر اچانک اعلان ہوگا کہ جن کا نام احمد یا محمد ہے ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کے نام کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں لفظ اللہ کے ظاہری حروف 4 ہیں، تو لفظ محمد کے ظاہری حروف بھی کتنے ہیں؟ ادھر بھی 4، ادھر بھی 4۔ لفظ اللہ میں ایک حرف مشدد ہے اور لفظ محمد میں بھی ایک حرف مشدد ہے، شد والا ہے۔ لفظ اللہ لکھے تو لکھنے میں کوئی نقطہ نہیں آتا، لفظ محمد لکھے تو لکھنے میں کوئی نقطہ نہیں آتا، لفظ احمد لکھے تو لکھنے میں کوئی نقطہ نہیں آتا۔ مطلب وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے، وہ بھی نقطے سے پاک ہے، یہ بھی نقطے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ محمد ہے، مخلوق ہے۔
اس جیسا بلکہ اس جیسا کیا وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک بے مثل و بے مثال ہے، واحد لا شریک ہے، لیکن اس نے محبوب کو کیسا بنایا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایسا تجھے خالق نے راہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے بے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، اور کنجیت میں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک مختار بنایا۔ تو اللہ نے حضور کا آسمانوں میں نام کیا رکھا؟ احمد۔ ذرا غور فرمائیں، احمد ماشاءاللہ آپ کے امام حافظ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہے، آپ کو بتاتے رہتے ہیں احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ کی احمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا۔ ذرا غور کریں، بڑی گہری بات ہے۔ احمد وہ ہے جو اللہ کی زیادہ تعریف کرتا ہے، اور حضور کا یہ نام کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اور آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ بولیے، ارے بول دیجیے، آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر بار کا انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، فرشتوں کا ایسا کوئی کام نہیں۔ فرشتوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر وقت ہزاروں سالوں سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک کریں گے۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں میں کسی کو احمد نہیں بنایا۔ کوئی جبرائیل ہے، کوئی میکائیل ہے، کوئی اسرافیل ہے، کوئی اسرائیل ہے، لیکن آسمانوں میں اگر کوئی احمد ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ہے۔ مطلب یہ ہے فرشتے سارے مل کے بھی اللہ کی وہ حمد نہیں کر سکتے جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے اللہ کی حمد کی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کو احمد کہا ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، زمین پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت رہتے ہیں، بڑے بڑے خوبیوں والے رہتے ہیں، دولت والے رہتے ہیں، اقتدار و اختیار والے رہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی تعریف کے لیے یا تو اپنی زبان کھولتا ہے یا دوسروں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یار تو بھی میری تعریف کرنا، تم بھی میری تعریف کرنا، لیکن اللہ نے محبوب کو دنیا میں بھیج کر حضور کا نام رکھا محمد۔ کیا نام رکھا؟ اور یاد رکھیں یہ محمد نام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور سے پہلے دنیا میں کوئی محمد نہیں آیا، کوئی محمد نہیں آیا۔ جب حضور دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے پوتے کا نام اپنے بڑوں کے نام پہ رکھو، فلاں سردار کے نام پہ رکھو، فلاں بادشاہ کے نام پہ رکھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کہیں اور سے نام کا اشارہ ہو چکا ہے۔ کہاں سے اشارہ ہوگا؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے محبوب کا نام محمد رکھو، کہ جیسے میرا محبوب دنیا میں نرالا ہے آپ کا نام بھی دنیا میں نرالا ہو جائے۔ محمد، وہ کسی نے کہا تھا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ نام محمد اتنا پیارا ہے، فرمایا میں اپنے پوتے کا یہ نام رکھوں گا۔ لوگ حیران ہوئے جب حضرت عبد المطلب نے حضور کی چھٹی کی، لوگوں کو کھانے پہ بلایا تو لوگوں نے پوچھا کہ جس پوتے کی خوشی میں ہمیں کھانا کھلا رہے ہو نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو نیا نام ہے، آج تک ہم نے سنا نہیں، یہ نیا نام کہاں سے آیا؟ فرمایا میرے دل میں القاء ہوا ہے، کسی نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں رہتی دنیا تک میرے پوتے کی تعریفیں ہوتی رہے۔
رہتی دنیا تک میرے پوتے کی تعریفیں ہوتی رہے، اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے۔ اگر آپ کو گرامر سے واقفیت ہے، باب تفعیل کا اسم مفعول ہے۔ محمد آسمانوں میں کیا تھے؟ احمد۔ اللہ کی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ جب زمین میں آئے تو محمد بن گئے۔ اتنے احمد تھے کہ جب زمین پہ آئے محمد بن گئے۔ محمد کا، احمد کا معنی تھا اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی بار بار، ماننے والے تو تعریف کرتے ہی ہیں۔ اللہ نے محبوب کا نام ایسا رکھا ہے کہ نہ ماننے والے بھی محبوب کی تعریف پہ مجبور ہیں، ان کو بھی تعریف کرنی پڑے گی، ایسا نام اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے محبوب کے لیے جو جو چیزیں بھی منتخب فرمائی ہیں بے مثل و بے مثال منتخب فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور دنیا میں جب آئے تو ایسے نہیں آئے، انتظامات ہوئے، انتظامات ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر پاک پشت میں، یہ بات یاد رکھنا، اپنے عقیدے میں یہ بات رکھنا، حضور کا نور جس جس پشت میں آیا ہے وہ پاک تھا، کفر سے بھی پاک تھا، شرک سے بھی پاک تھا، زنا اور گندگی سے بھی پاک تھا۔ حضور کا نور ایسے نہیں آیا۔ اور پھر جب حضور کا نور امی جان سیدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں جب حضور کا نور آیا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے تو انداز ہی بدل گئے۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں میرے تو انداز بھی بدل گئے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم اطہر میں مہمان بنے، آپ فرماتی ہیں میں دھوپ میں چلتی تھی تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے تھے۔ امی جان فرماتی ہیں درختوں کے قریب سے گزرتی تو درخت جھک جھک کے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ امی جان فرماتی ہیں زمین پہ چلتی تھی، زمین میرے لیے نرم اور نازک ہو جاتی تھی۔ امی جان فرماتی ہیں گھر پہ کام کرتی تو مجھے مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، کام خود بخود آسانی سے ہو جاتے تھے۔ اور اس دور میں رواج تھا خواتین کنویں میں جا کے پانی بھرتی تھیں، ڈول ڈال کے، رسی ڈال کے، پانی کھینچ کے بھر کے مٹکوں میں بھرتی تھیں۔ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم اطہر میں آئے نا، میں پانی بھرنے جاتی، نہ مجھے ڈول ڈالنا پڑتا نہ رسی ڈالنی پڑتی، پانی جب میں بھرنے جاتی کنویں کے قریب پہنچتی تو پانی خود بخود میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور کی برکتیں ہیں، یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ اللہ نے محبوب کو کتنی برکت والا بنایا، کتنی برکت والا بنایا۔ آج ہم خوشی منا رہے ہیں، ماشاءاللہ حضور کی آمد کو 1500 سال ہو چکے۔ کتنے؟ 1500 سال۔ میرے بھائی آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، ارے منا لو حضور کی خوشیاں، دنیا کو بتلا دو۔ آج وہ یہودی، وہ عیسائی جو نعوذ باللہ حضور کی بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، زندہ ہے غیرت مسلم۔ حضور کی عزت احترام میں کبھی کمی ہو سکتی نہیں ہے۔ حضور کی عزت میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کچھ ہو سکتا ہے؟ آج کوئی کہے کہ میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا، میں حضور کے ذکر میں ریلی نہیں نکالوں گا، میں اپنے گھر پہ حضور کی عظمت کے جھنڈے کو بلند نہیں کروں گا، ارے نہ کر۔ اگر کوئی کرے گا تو اپنا بخت بلند کرے گا، اگر کوئی نہ کرے تو حضور کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی پریشان ہوتے ہیں، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ محبوب کا ذکر کس نے بلند کیا؟ حاجی صاحب ماشاءاللہ مسجد کو بناتے رہتے ہیں، خوبصورت کرتے رہتے ہیں، کتنا جتنا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔
آپ جو کام کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں بھلا؟ جتنے اللہ نے طاقت دی ہے. ہر شخص جو انتظام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، کتنا کرتا ہے؟ جتنا اللہ نے طاقت دی ہے. محبوب کا ذکر کس نے بلند کیا؟ کتنا کیا ہوگا؟ محبوب کا ذکر کس نے بلند کیا؟ کتنا کیا ہوگا؟ اپنی قدرت کے مطابق بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ حاضرین محترم، بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون نمرود جیسے بڑے بڑے لوگ آئے. بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ محبوب کا ذکر ختم ہو جائے، محبوب کا ذکر مٹ جائے. لیکن یاد رکھنا، محبوب کا ذکر کبھی مٹ سکتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آباد سے. یا رسول اللہ، آپ کے دشمن پہلے بھی مٹ گئے، آپ بھی مٹ رہے ہیں، قیامت تک مٹتے رہیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آباد سے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ سلام. حضور کا ذکر کو مٹا سکتا؟ ارے اللہ نے بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا؟ جتنی اس نے، اس کی قدرت تھی اللہ نے بلند فرما دیا ہے. جتنا اس نے چاہا اس نے بلند فرما دیا ہے. آج اگر کوئی نعرہ رسالت لگا رہا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، یا اپنے گھر پہ حضور کی عظمت کا جھنڈا بلند کر رہا ہے، یا لائٹیں لگا کے حضور کے آمد کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، حضور سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ حضور پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. کیونکہ حضور کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے. حضور کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے. حضور جب دنیا میں موجود تھے، دیکھیں حضور کا ذکر کتنا بلند ہے. جب دنیا میں موجود تھے تو حضور کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ کفار مکہ. کفار مکہ سب سے بڑے دشمن تھے حضور کے، جو حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ، سب کے سب سے بڑے دشمن تھے. لیکن وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کے کیا کہتے تھے کہ ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں ہے، ان جیسا امین بھی کوئی نہیں ہے. پتا ہے نا، پتا ہے نا. حضور جب ہجرت کر کے مدینے پاک گئے تھے، حضور جب ہجرت کر کے مدینے پاک جا رہے تھے تو اپنا بستر حضور نے خالی نہیں چھوڑا تھا. کس کو کہا تھا؟ حضرت علی کو کہا تھا کہ اے علی میرے بستر پہ لیٹنا ہے. کفار کی پلاننگ تھی، حضور کے گھر مبارک کا گھیرا کیا ہوا ہے، پلاننگ تھی اچانک بستر پہ حملہ کر کے شہید کر دیں گے. لیکن حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی کو کیوں چھوڑا تھا بلا؟ کہ میرے پاس ان کافروں کی امانتیں ہیں. دن کو وہ شہید کرنے کی سازش کرتے تھے، شام کو وہ اپنی امانتیں حضور کو دے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا دشمنی تو ہم کر رہے ہیں لیکن ان جیسا سابق امین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہاں ضمناً حضرت علی کی آپ ہسٹری پڑھیں نا، موضوع تو میرا دوسرا ہے. حضرت علی کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو علی کبھی سوتا ہوا نہیں ملے گا، چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو. علی آپ کو سوتا ہوا نہیں ملے گا. علی نے نیند نہیں کی ہے، علی نے نیند نہیں کی. کسی نے پوچھا علی آپ سوتے نہیں ہیں، زیادہ نیند نہیں کرتے ہیں کیوں؟ فرمایا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں غفلت میں سوتا رہوں اور اللہ میری روح کو پرواز کر لے، روح نکال دے. جاگتے رہے. آئے علی کبھی سوئے ہیں؟ زندگی میں کبھی سوئے ہیں؟ فرمایا ہاں ایک رات سویا تھا، جی بھر کے سویا تھا. وہ رات تھی ہجرت والی، بستر تھا محمد مصطفیٰ کا. رات تھی ہجرت والی، بستر تھا محمد رسول اللہ کا. اس رات میں سکون سے سویا، جی بھر کے سویا. اے علی وہ تو خطرے کی رات تھی، وہ تو خطرے کی رات تھی.
وہ تو وہ رات تھی کہ کفار نے اس بستر پہ حملہ کرنا تھا. وہ بستر تو موت کا بستر تھا. موت کے بستر پہ آپ کو سکون سے نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا کہ بظاہر تو وہ موت کا بستر تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے محبوب نے مجھے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے جانے کے بعد میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں یہ واپس دے کے پھر مدینے آ جانا. حضرت علی نے کہا مجھے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بستر پر مجھے موت نہیں آ سکتی، عزرائیل میری روح قبض نہیں کر سکتا، کیونکہ محبوب نے فرما دیا امانتیں دے کے مدینے آ جانا. محبوب نے کیا فرمایا؟ بستر پہ لیٹ جاؤ، لوگوں کی امانتیں دے کے پھر مدینے آ جانا. تو جب محبوب نے کہہ دیا مدینے آنا ہے تو اب مدینے آنے تک مجھے موت چھو بھی نہیں سکتی، عزرائیل میری روح نکال بھی نہیں سکتا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا جو جان کے دشمن تھے صادق بھی وہی کہتے تھے، امین بھی وہی کہتے تھے. تو بتائیں ایسا محبوب کسی اور کو ملا ہے؟ آج بھی ہم سوچیں کہ یار مجھے خوشی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے. ارے اللہ نے جب محبوب کو بھیجا تو انتظامات فرمائے. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مواہب الدنیا میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اس کے علاوہ اور کئی بزرگوں نے مستند کتابوں میں لکھا ہے. ان باتوں میں شک نہ کیا کریں، ان باتوں میں شک نہ کیا کریں. مستند کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے. امی جان فرماتی ہیں جس رات محبوب دنیا میں آئے میں نے دیکھا آسمان سے کوئی 3 جھنڈے لے کے اترا. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے. 3 جھنڈے لے کے اترا. ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. ایک روایت میں آتا ہے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا، ایک جھنڈا مسجد اقصی پہ لگایا اور ایک جھنڈا میرے گھر پہ لگایا. کتنے جھنڈے لگائے؟ 3. کہتے ہیں تم تو زیادہ لگا دیتے ہو، اللہ نے تو 3 لگائے، تم زیادہ لگا دیتے ہو. تو امی جان سے سنو، امی جان فرماتی ہے جو جھنڈا مشرق میں لگا تھا اس کی لمبائی مغرب تک تھی، جو جھنڈا مغرب میں لگا تھا اس کی لمبائی مشرق تک تھی، جو جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا تھا اس کی چوڑائی آسمانوں تک تھی. محبوب کے آنے کی خوشی میں اللہ نے پوری کائنات کو جھنڈوں سے سجا کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. مل کے کہہ دے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا. آ گیا ہے نور والا، آ گیا ہے جس کا سارا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد لائٹوں سے سجی ہوئی ہے. رات کو آپ دیکھیں تو حاجی صاحب نے مینار بھی سجا رکھے ہیں اور آپ جیسے خوش نصیبوں نے اپنے گھر بھی سجا رکھے ہیں. ہم اتنی لائٹ کر سکتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. جب حضور دنیا میں آئے، جب حضور دنیا میں آئے تو اللہ نے بھی محبوب کے آنے کی خوشی میں لائٹنگ کی. وہ کیا لائٹنگ کی؟ حضور کی پھپھی جان حضرت صفیہ فرماتی ہے جس رات حضور دنیا میں آئے میں اپنے گھر سے نکلی، اپنے کمرے سے نکلی، جب میں صحن میں آئی دیکھا ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. اس وقت بجلی تو تھی نہیں نا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. میں حیران ہو گئی اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے. آپ فرماتی ہے میں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو آج آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ چکے تھے. آج آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ چکے تھے. اللہ وہ قادر ہے نا
ہم تو چھوٹی سی جگہ پہ روشنی کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اللہ نے محبوب کے آمد کی رات پوری روئے زمین کو روشنیوں سے بھر دیا۔ اور حاضرین محترم ماشاءاللہ اللہ پاک وہ کتنا عظیم ہے۔ آخری بات، محبوب کے آنے کی خوشی میں اس نے کیا انتظامات فرمائے۔ حدیثوں میں آتا ہے، مستند کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو سال محبوب کے آنے کا سال تھا نا، اس سال پوری زمین پہ بارشیں ہوئی، ہر طرف ہریالی ہریالی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، لوگوں کی کھیتیں اچھی ہوئی، لوگوں کے جانور پھل دینے لگے، دودھ گھروں میں عام تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اس سال جتنی خواتین کو حمل تھا، اللہ نے محبوب کے آنے کی خوشی نے سب کو بیٹوں کی خیرات عطا فرمائی، سب کو بیٹوں کی خیرات۔ اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، جتنی خواتین کو حمل تھا اللہ نے سب کو بیٹے دے کے محبوب کے آنے کی خوشی کا لنگر بھی بانٹا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے مل کے کہہ دیں، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہے تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ تو یاد رکھیں میرے محبوب دنیا میں ایسے نہیں آئے، اللہ نے انتظام فرمائے۔ اور یاد رکھنا محبوب جب دنیا میں آئے تو آپ کی شہرت آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کئی لوگ حضور کے آنے سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کے آنے کے انتظار میں تھے۔ تو حضور کی آمد پر خوشیاں بھی مناؤ، عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، محبوب اپنی امت کو فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے شایع نشان خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے ماشاءاللہ حضور کی آمد کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال۔ تو اب ہم چھوڑ دیں ان ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان میراثیوں کو اپنی پسندیدہ شخصیت بنانا چھوڑ دیں۔ آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہمارے آئیڈیل حضور ہیں، ہمارے آئیڈیل حضور ہیں، اور ہماری شکلیں اس چہرے کے مطابق ہوگا جو چہرہ محبوب رب العالمین ہے۔ تو اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں، اپنا کردار، اپنے لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا حضور کے مطابق کریں۔ یہ ہے اصل میلاد۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔